من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جزوی معاشیات کی خصوصیات کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ جزوی معاشیات کی خصوصیات کو درج ذیل نکات میں تقسیم کیا گیا ہے، جیسے انفرادی اکائی کا مطالعہ۔ جزوی معاشیات چھوٹی انفرادی معاشی اکائیوں کے رویے کا مطالعہ کرتی ہے، جیسے انفرادی مانگ، انفرادی رسد، انفرادی فرم، انفرادی قیمت، انفرادی گھریلو انتظام، خاص شے کی قیمت وغیرہ کا مطالعہ انفرادی اکائی میں کیا جاتا ہے۔ اس طرح جزوی معاشیات مکمل معیشت کو چھوٹی انفرادی اکائی میں تقسیم کر تفصیلی مطالعہ کرتی ہے۔ دوسرا نکات قیمت نظریہ، پرائس تھیوری۔ قیمت نظریے کا تصور الفریڈ مارشل نے پیش کیا ہے۔ جزوی معاشیات اشیاء اور خدمات کی قیمتوں کے تعین کے ساتھ ساتھ پیداواری عوامل سے بھی تعلق رکھتی ہے۔ اشیاء کی قیمتیں بازار مانگ اور رسد کے تعین سے اس کا تعلق ہے، لہذا جزوی معاشیات کو قیمت نظریہ بھی کہتے ہیں۔ قیمت نظریے میں پیداواری عوامل کی قیمت کا تعین، جیسے زمین کا کرایہ، محنت کی اجرت، سرمایہ کا سود اور منتظم کا منافع کا تعین ہوتا ہے۔ اسی طرح مختلف بازار، جیسے مکمل مسابقت، اجارہ داری، مسابقت کی بنیاد پر یہ بازار کی قسمیں ہیں، اس میں بھی قیمت کا تعین قیمت نظریے کے تحت کیا جاتا ہے۔ اسی طرح جزوی توازن، توازن دو عوامل کے درمیان توازن ہے۔ جزوی معاشی تجزیہ جزوی توازن سے تعلق ہے، جس میں انفرادی معاشی اکائی، انفرادی صارف، انفرادی فرم، انفرادی صنعت وغیرہ کا تجزیہ کرتی ہے۔ یہ دوسری قوتوں سے انفرادی اکائی کو الگ کرتا ہے اور آزادانہ طور پر اس کے توازن کا مطالعہ کرتا ہے۔ جزوی توازن میں عام طور سے انفرادی مانگ اور انفرادی رسد کے درمیان توازن ہونا چاہیے۔ اگر دونوں میں فرق ہوگا تو اس سے قیمتوں اور صارفین پر اثر پڑے گا اور پیداکار پر بھی اثرات پڑتے ہیں۔ اسی طرح جزوی معاشیات مختلف مفروضات پر منحصر ہے۔ مفروضات عام طور سے مفروضے سے بنا ہوا ہے، جس کے معنی شرائط کے ہوتے ہیں، تو اس طرح جزوی معاشیات بنیادی مفروضات کے ساتھ شروع ہوتا ہے۔ مفروضہ جیسے دیگر باتیں جوں کہ تو رہے، انگلش میں ادر تھنگز بینگ ایکول۔ عام طور سے دیگر باتیں جوں کہ تو رہے، اس سے مراد یکسانیت ہے، یعنی جس وقت شرائط یا مفروضات پیش کی جائے گی تو وہ یکساں رہنا چاہیے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہونا چاہیے۔ تو جو مفروضہ دیا ہوا ہے جزوی معاشیات کا مفروضہ، جیسے دیگر باتیں جوں کہ تو رہے، اس کا مطلب ہے یکساں یا مستقل رہے۔ جیسے مکمل مسابقت، یہ جزوی معاشیات کے مفروضات ہیں۔ مکمل مسابقت، عدم مداخلت کی پالیسی، خالص سرمایہ دارانہ نظام، مکمل روزگار وغیرہ، یہ مفروضے کے تجزیے کو سادہ بناتے ہیں۔ مثال کے طور پر عدم مداخلت کی پالیسی، اس سے مراد بازار میں جب ایک شخص شے کی خرید و فروخت کرتا ہے
تو حکومت کا عمل دخل نہیں ہونا چاہیے، یہ مفروضہ ہے۔ لیکن اگر ہم حقیقت میں دیکھیں تو بازار میں جب اشیاء کی خرید و فروخت ہوتی ہے تو حکومت کی مداخلت ہوتی ہے۔ تو اس طرح مکمل روزگار، بازار میں مکمل روزگار کی کیفیت نہیں ہے، بیشتر افراد بے روزگار ہیں، تو جزوی معاشیات ان مفروضات پر منحصر ہے۔ اسی طرح مقسوم طریقہ یا جسے ٹکڑا طریقہ بھی کہتے ہیں، سلائسنگ میتھڈ، جزوی معاشیات مقسوم یا ٹکڑا طریقہ استعمال کرتا ہے۔ یہ مکمل معیشت کو چھوٹی اکائیوں میں تقسیم کرتا ہے اور ہر اکائی کا علیحدہ سے تفصیلی مطالعہ کرتا ہے۔ مثال کے طور پر قومی آمدنی سے انفرادی آمدنی کا مطالعہ، مجموعی مانگ سے انفرادی مانگ کا مطالعہ۔ مثال کے طور پر اگر ہمیں ملک کی ترقی کا اندازہ لگانا ہے تو ہم قومی آمدنی سے لگا سکتے ہیں، لیکن ایک شخص کی ترقی کا اندازہ لگانا ہے تو ہم قومی آمدنی سے نہیں لگا سکتے، بلکہ اس کا اندازہ فیکس یا انفرادی آمدنی سے لگایا جا سکتا ہے۔ ہم اس سے ایک شخص کی معیار زندگی اور اس کی ترقی کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو اس طرح جزوی معاشیات کل معیشت کو چھوٹی اکائیوں میں تقسیم کر کے مختلف حصوں کا تفصیلی مطالعہ کرتی ہیں۔ اسی طرح حاشیائیت کے اصول کا استعمال، عام طور سے جزوی معاشیات میں حاشیائیت کا تصور بہت اہم ہے۔ حاشیائی سے مراد اضافی اکائی کو کہتے ہیں۔ جزوی معاشیات میں الفریڈ مارشل نے گھٹتے ہوئے حاشیائی افادے کے قانون کو پیش کیا ہے، جس کا تعلق صارفین سے ہے۔ پیدا کار اور صارفین اس اصول کو استعمال کرتے ہوئے معاشی فیصلہ لیتے ہیں۔ جیسے جیسے ہم شے کی اکائیاں استعمال کرتے ہیں، حاشیائی افادہ کم سے کم ہوتا جاتا ہے۔ اسی طرح بازار ساخت کا تجزیہ، جزوی معاشیات بازار کے مختلف ساخت کا تجزیہ کرتی ہے۔ مسابقت کی بنیاد پر بازار کی کئی قسمیں ہیں، جیسے مکمل مسابقت، اجارہ داری، اجارہ دارانہ مسابقت، چند اجارہ داری وغیرہ۔ یہ مقابلے کی بنیاد پر بازار کی قسمیں ہیں۔ اسی طرح جغرافیائی بنیاد پر بھی بازار کی قسمیں ہوتی ہیں، جیسے مقامی بازار، علاقائی بازار، قومی بازار، بین الاقوامی بازار۔ یہ جغرافیائی بنیاد پر بازار کی قسمیں ہیں جہاں اشیاء کی خرید و فروخت کا عمل ہوتا ہے۔ تو مقابلے کی بنیاد پر بازار ساخت کا تجزیہ جزوی معاشیات میں کیا جاتا ہے۔ عام طور سے دو حصوں میں بازار ساخت کو منقسم کیا گیا ہے مقابلے کی بنیاد پر، جو مکمل مسابقت اور نامکمل مسابقت ہے۔ مکمل مسابقت میں بازار کی یکساں قیمت رائج رہتی ہے، برخلاف اس کے نامکمل مسابقت کی جو قسمیں ہیں، جیسے اجارہ داری، اجارہ دارانہ مسابقت، چند اجارہ داری وغیرہ، اس میں قیمتوں میں فرق ہوتا ہے۔ تو اس طرح جزوی معاشیات میں بازار ساخت کا تجزیہ کیا جاتا ہے۔ اسی طرح جزوی معاشیات کی وسعت محدود ہے، اس کا دائرہ صرف انفرادی اکائیوں تک محدود ہے۔ جیسے یہ انفرادیت یا چھوٹے حصے کا مطالعہ کرتا ہے، مجموعی مطالعہ یا قومی مسائل کو حل نہیں کرتا۔ ملک میں بڑے قومی مسائل جیسے آبادی، بے روزگاری، غربت، افراط زر، تفریط زر،
توازن ادائیگی، معاشی نشو و نما وغیرہ سے جزوی معاشیات کا تعلق نہیں ہے، اور جزوی معاشیات اس کا حل بھی نہیں بتلا سکتی۔ مثال کے طور پر غربت یا بے روزگاری، اس کا تعلق انفرادیت سے نہیں ہے بلکہ کل سے ہے۔ اس لیے قومی مسائل کا حل جزوی معاشیات میں نہیں بلکہ کلی معاشیات میں ظاہر کیا گیا ہے۔ شکریہ۔